اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو اگر یہ احساس ہے تو وہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچے گا۔ دیکھیے اصل چیز پتہ چلا اللہ کی عظمت ہے، باقی جہنم اور آگ دوزخ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑا جاتا، اصل اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے پوچھیں گے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا۔ ایک عربی شاعر نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے یعنی ذلت کا آب حیات بھی پینا گوارا نہیں ہے۔ لا تسقنی مال حیات بذلت، یعنی مجھے آپ آب حیات بھی اگر وہ ذلیل کر کے پلایا جا رہا ہے تو میں اس کو بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بل فسقنی بالعز کاس الحنظلی، اگر مجھے عزت کے ساتھ حنظل کا کڑوا گھونٹ بھی پلا دے وہ مجھے منظور ہے، لیکن ذلت کا آب حیات بھی مجھے پینا گوارا نہیں ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے دور خلافت میں گشت کر رہے تھے رات کے وقت مدینے میں۔ ان کا گشت اس معنی کر ہوتا تھا کہ رعایا کو دیکھوں کون کس مصیبت میں مبتلا ہے، کس پریشانی میں ہے۔ جس کو دیکھتے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور کرتے، جس کو دیکھتے وہ مدد کا طلبگار ہے اس کی مدد کرتے، جس کو دیکھتے کسی گناہ میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کرتے۔ یہ مقصد تھا ان کا گشت کرنے کا۔ گشت فرما رہے تھے، کسی مکان کے سامنے سے گزرے، دو عورتوں کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے، سننے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آواز سے پتہ چلا بولنے والی ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان عورت ہے۔ کھڑے ہو گئے، ایک عورت دوسری سے کہہ رہی ہے تو نے دودھ دوہ لیا ہے، دودھ نکال کے لے آئی ہے، یعنی ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ایسا کر اس میں پانی ملا لے۔ جب ماں نے بیٹی کو یہ کہا کہ پانی ملا دو اس میں اضافہ ہو جائے گا، رقم زیادہ آ جائے گی، بیٹی نے جواب دیا اماں امیر المومنین نے ہر دودھ بیچنے والے کو پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ بیٹی یہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہیں، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، پانی ملا لو فائدہ ہو جائے گا۔ کیا جواب دیتی ہے بیٹی، اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک اور امیر المومنین ہے جو تمام حاکموں کا حاکم ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان پر نشان لگا دیا۔ صبح کو طلب کیا، تحقیق کرائی کہ پوچھو یہ کون لوگ ہیں، کس کا مکان ہے۔ تحقیق کے بعد فوراً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام اس گھر میں بھیج دیا، کہا اس بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اس نکاح کا اثر یہ ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، پھر یعنی اسی عورت کے خاندان سے اس کا نواسا وقت کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنا، جو خلفائے راشدین میں 5واں خلیفہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ دل میں خوف تھا۔ اصل چیز یہی ہے گناہوں کو روکنے والی۔ اس وقت آپ دیکھیے جرائم بڑھ رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بدامنی کا ماحول ہے، اور ان جرائم کو روکنے کے لیے، انسداد جرائم کے لیے
مختلف محکمے ہیں، پولیس ہے، کئی قسم کی فوجیں ہیں، کئی قسم کی پولیسیں، تو اس وجہ سے قائم کی گئی ہیں کہ امن و امان قائم ہو، جرائم ختم ہو۔ انسداد رشوت ستانی محکمہ قائم ہے کہ رشوت خوری کا بازار بند ہو، لیکن آپ دیکھیے دن بدن بڑھ رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے محکمے قائم ہیں انسداد رشوت ستانی کو روکنے کے لیے، لیکن دوسری طرف سے اس کی ریٹیں بڑھتی جا رہی ہیں؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کتنے ہی محکمے قائم کرتے رہیں، قانون پر قانون بناتے رہیں، وہی قانون جو بنے ہوئے ہیں 2 پیسے میں فروخت ہو رہے ہیں بازاروں میں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جو محکمے انسداد رشوت ستانی کے ہیں، رشوت کو ختم کرنے کے، اس پر حکومت لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے ان ملازموں پر، لیکن یہ بازار گرم ہے۔ وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ دل سے خوف نکل چکا ہے، جبھی تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو رشوت لے رہا ہے وہ تو مجرم ہے، لیکن جو رشوت دے رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن ماحول ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ کیوں مجرم ہے؟ اس نے جو کام کیا وہ اس سطح کا، اس معیار کا اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر ہر ایک کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، ابھی ہم کل ایک جگہ جنازے پہ گئے تھے یہیں کرنائی میں، وہاں ایک عمارت، سرکاری عمارت کو دیکھا، وہ شیلنگ کی وجہ سے منہدم ہو چکی ہے۔ اس عمارت کی تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ 10 لاکھ کا ٹھیکہ تھا۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس پر زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس انجینئر نے اس کو پاس کیا ہوگا، جس ٹھیکیدار نے اس کی رقم نکلوائی ہوگی، وہ پیسہ پورا وصول کیا ہوگا، اس نے خرچ کتنا کیا؟ آخر جو اس کا ذمہ دار اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ خود تو آ کر دیکھ نہیں سکتا نا، اس نے آگے ملازم رکھے اسی وجہ سے تاکہ کام صحیح ہو۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، دونوں طرف سے خرابیاں دونوں طرف سے ہیں۔ اگر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ رشوت کا بازار گرم ہے، ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں، ہر ایک کے شخص میں دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوگا، یہ احساس نہیں ہوگا کہ نہیں، جو میری ذمہ داری ہے اگر میں اس میں کوتاہی کرتا ہوں، کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے، تب جا کر ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلی ہے؟ بہت سارے ٹھیکیدار ماشاءاللہ اپنا سب کچھ پونجی لگا دیتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کام ہمارا ہے، پونجی ہماری ہے، لیکن جن کی نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے پیسوں سے غرض ہے، باقی بھاڑ میں جائے، یاد رکھیں وہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، بہرحال مجھے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ امن والا ہو، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو، تو اس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے انسداد جرائم کے جو اصول شریعت نے بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ان سے بچنے کا جو سب سے پہلا راستہ ہے، اور وہی ایک راستہ ان جرائم کو ختم کر سکتا ہے، وہ ہے دل میں اللہ کا خوف۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں سب سے پہلے یہ بات پیدا کی، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ یہی وجہ تھی ان حضرات نے
عملی طور پر یہ کر کے دکھایا. آج یہ جو ظلم کا بازار گرم ہے یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، اگر ہم ایک اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا سب سے پہلے ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں. اس وقت یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، نوجوان اس میں مبتلا ہے. آج صبح کوئی بتا رہا تھا یہ ایسی وبا ہے اگر یہ نہ ملے انسان کے مرنے کا بھی خطرہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کو یہ چیز نہیں ملے گی اس کو پھر ڈاکہ ڈالنا ہے، اس کو پھر غلط راستہ اختیار کرنا ہے. اب اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. کیوں ہم نے اس کے متعلق کوشش کیوں نہیں کی؟ آخر یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس میں نوجوان کیوں مبتلا ہو رہا ہے؟ ان کو یہ راستے کون دکھا رہا ہے؟ اس کے لیے سب مجرم ہیں. آپ روزانہ پڑھتے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں بازاروں میں، گھروں میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ان کو راستہ ہی ایسا ملا. اب اگر وہ چیز ان کو نہیں ملی ان کو تو یہی راستہ اختیار کرنا ہے. اب اس چیز کو دیکھیے، پولیس کا خوف، فوج کا خوف، اس سے اتنا ہوگا دن میں ایک آدمی ڈاکہ نہیں مار سکتا ہے کیونکہ پولیس لگی ہوئی ہے، پکڑ لے گی. رات کی تنہائی میں اس کو روکنے والا کون ہے؟ رات کی تاریکی میں، جنگل کی تنہائی میں اس کو روکنے والا کون ہے؟ ایک ہی چیز ہے جو اس بات کو روک سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اگر یہ دل میں ہے تو بندہ چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو وہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچے گا. اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، مجھے اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. اور یہ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، رات کے کسی پہر میں تنہائی میں تھوڑا سا وقت فارغ کریں، آپ اپنا محاسبہ کریں. محاسبے کا طریقہ یہ اختیار کریں، یہ سوچیں کہ میں دنیا سے چلا گیا، میں مر گیا، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب مجھے چارپائی پر لٹایا جا رہا ہے، اب مجھے میرے اعزاء اور اقارب آ کر اٹھائیں گے، اب اٹھا کر لے جا کر میرا جو اصلی مقام ہے مجھے وہاں پہنچا دیں گے. میں قبر میں پہنچ گیا، اب قبر میں میرے پاس فرشتے آ چکے ہیں، منکر نکیر میرے پاس آ چکے ہیں. اب مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا لے کر آیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ تصور کرو، یہ خیال کرو کہ میں قبر میں ہوں. جب اس طرح کا احساس، روزانہ اس طرح کا محاسبہ کریں گے ہم تو آہستہ آہستہ دیکھیے شیطان ایک دم وار نہیں کرتا انسان پر کہ تو جا کر ڈاکہ ڈال لے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ پہلے ایک راستہ دکھاتا ہے پھر دوسرا. فوراً نہیں کہتا کہ جا کر فلانی دکان کو توڑ دو اور اس پر حملہ کر کے وہاں سے مال نکال لو. انسان ڈرے گا کہ ڈائریکٹ اگر جائے گا تو اس کو پکڑا جائے گا. شیطان پہلے اس کو اس طرح راستہ دیکھ، تو نگاہ ڈال لے، دیکھ لے آگے کون ہے. جب وہ نگاہ ڈالتا ہے کسی عورت پر تو ظاہر ہے اس کی صورت اس کے ذہن میں آئے گی. اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو شیطان کہتا ہے اگر تو نے نگاہ ڈال لی، تجھے کچھ نہیں ہوا، پھر ڈال لے. پھر اس طرح کرتے 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 وہ اس کو بالکل وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اس گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. تو شیطان بھی ڈائریکٹ نہیں کہتا، پہلے وہ راستے دکھاتا ہے، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، پھر منزل تک پہنچاتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ بھی اسی طرح محاسبہ کریں. ذرا اس چرواہے کے بارے میں، جب تک اس چرواہے کی طرح دنیا کے ہر بندے اور بندی کے دل میں وہ احساس نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک دنیا سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے سے کہہ رہے ہیں ایک بکری مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں، یہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا ٹھیک ہے، تیرا مالک تو تجھے دیکھ نہیں رہا ہے، بکری کا گوشت بھی تجھے دے دیں گے، پیسے بھی تجھے ملیں گے. مالک یہی کہے گا
کہ بکری کسی بھیڑیے نے چرا لی ہے, بھیڑیا کھا گیا اس کو, اس وقت اس نے ان سے پیٹ پھیر کر ایک چیخ ماری ہے اس چرواہے نے, فَإِنَ اللَّهِ, پھر اللہ کہاں ہے اگر تم یہ بات کہتے ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی اس لفظ کو بار بار دہرا رہے ہیں, یہی لفظ دہراتے ہوئے فَإِنَ اللَّهِ, اللہ کہاں ہے. مدینے پہنچ گئے, اس چرواہے کے متعلق پوچھا اس کا مالک کون ہے, اس کے مالک کے پاس گئے, وہ ساری کی ساری بکریاں بھی خریدی, اس چرواہے کو بھی خریدا, وہ غلام تھا, خرید کر اس کو آزاد کر دیا. تو اس وقت تک دیکھیے, جب تک فرمایا اس چرواہے جیسا احساس ہر ایک کے دل میں پیدا نہیں ہوگا, اس وقت تک دنیا سے گناہ نہیں مٹ سکتے, اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں اور آپ احساس پیدا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آپ سے ایک اعلان ہے, اعلان یہ ہے, دیکھیے حالات دنیا میں سب پر آتے ہیں, بیماریاں ہیں, خوشیاں ہیں, سب اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن یاد رکھیں ان حالات میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا یہ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے. یہ انسانی فریضہ ہے, اخلاقی فریضہ ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں, پنجگام کے رہنے والے ہیں, ہمارے گبرا میں کام کرتے ہیں. ان کی اہلیہ کئی سالوں سے بلڈ کینسر میں مبتلا ہے. اب بیچارہ مزدور آدمی کتنا خرچ کرے گا, اب اس کی ضرورت ہے, وہ اپنی بیوی کو علاج کے لیے لے جانا چاہتا ہے لیکن پاس کچھ نہیں ہے. آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے, اس کی طرف سے باہر حافظ شیراز صاحب ایک دو بندوں کو کھڑا کریں گے, طالب علموں کو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دل کھول کر آپ اس کا تعاون کریں. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.